ساجد، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کووڈ کے وقت میں کتنا کچھ تھا جو ہم نے سیکھا، جو ہم نے فیس کیا، ہماری لائف میں کتنے سارے اپس اینڈ ڈاؤنس آئے، لیکن الحمدللہ آج ہم اس وبا سے باہر نکل چکے ہیں اینڈ وی آر بیک ٹو آر نارمل لائف. ہم ون آ رہے ہیں، پروگرامس کر رہے ہیں، گھر جا رہے ہیں، اپنے دوستوں سے مل رہے ہیں، الحمدللہ سب ٹھیک ہے، الحمدللہ ہماری لائف نارمل ہے. بٹ تم نے کہیں ریئلائز کیا کہ اس کووڈ کے وقت نے ہمیں ایک چیز بتائی ہے کہ ہمارے جو گرینڈ پیرنٹس تھے یہ پہلے بھی گھر میں اکیلے تھے اور اب بھی گھر میں اکیلے ہیں. بالکل. اور مطلب میں ایسا کہہ سکتا ہوں کہ ویسے بھی ایک سماج کی سوچ بنی ہوئی ہے کہ جب بزرگ آپ ہو جاتے ہیں 50+ ہو جاتے ہیں تو آپ کے پاس کچھ ویسے بھی کام ہے نہیں. تو میرے خیال سے بزرگوں کے اوپر زیادہ اثر پڑا یہ کووڈ کے بعد. اور مطلب اب تو اور زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ لوگ بہت زیادہ پروٹیکٹیو ہو گئے ہیں کہ نہیں آپ کو باہر نہیں جانا ہے، دھیان رکھنا ہے اپنا. ایگزیکٹلی. لیکن میں یہ سوچتی ہوں یہاں جتنا آبزرو کیا ہے میں نے کہ ہم جتنا انہیں پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، انجانے میں شاید ہم نے انہیں اتنا ہی ہارم کیا ہے. تو ابھی یہ ایج پہ وہ کریں گے کیا؟ ان کے پاس کچھ کام نہیں. ویسے بھی ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ 50-60 سال کے اگر اوپر گئے ہوئے تو اب بونس لائف ہے. اب ایسا ہوتا ہے نا کبھی کبھی ہم لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ موت کی دستک کا سمے آ گیا ہے، مطلب الگ الگ سوچ ہو جاتی ہے. ویسے بھی مجھے لگتا ہے کہ ہمارا جو کلچر ہے اس میں کچھ کام وام تو ہے نہیں بزرگوں کے لیے. ہاں، ہمارا کلچر ایسا ہے جہاں ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے اور بزرگ بھی یہی سوچتے ہیں کہ ایک ایج کے بعد اب انہیں آرام کرنا چاہیے. لیکن یہ آرام کس طرح سے ان کے لیے ایک مسئلہ بن جاتا ہے نا، یہ شاید نہ وہ سمجھتے ہیں اور نہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کس طرح انہیں سے باہر نکالنا ہے. پھر کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ کوئی سولوشن تو ہونا چاہیے. کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ کچھ آئیڈیا؟ دیکھو ساجد، چینل ون کے ذریعے نا ہم نے ہمیشہ ہی ہمارے جو ویورز ہیں نا ان کے لیے ایک نئی سوچ، نیا نظریہ لایا ہے. بالکل. تو میرے خیال سے نئی سوچ، نیا نظریہ بتانے کے لیے کوئی ایک ایسی ہستی ہمارے پاس ہونی چاہیے جو بخوبی اس مسئلے کو سمجھتی ہو. ایگزیکٹلی. تو چلیے ملاقات کرتے ہیں ہر بار کی طرح ایک بار پھر سے. کافی ٹائم کے بعد ناظرین آپ تمام لوگ بھی انتظار کر رہے تھے، آپ لوگوں کے فیڈ بیک آئے کہ کب شو واپس سے اسٹارٹ ہوگا. بالکل بالکل. تو کسی اور کا نہیں بلکہ اسما میم کا. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ساجد. آئی ایم سو ہیپی ٹو بی بیک. ہم لوگ بھی بہت خوش ہیں میم. الحمدللہ الحمدللہ. ہاؤ آر یو میم؟ الحمدللہ ویری ویل، تھینک یو. بہت اچھا لگ رہا ہے نا. آئی ایم شیور ہمارے جو ویورز ہیں انہیں بھی بہت اچھا لگ رہا ہوگا آپ کو پھر سے ایک اور بار اسکرین پر دیکھ کر. اور جس طرح ہم نے کہا کہ اس سیزن میں ہم جو نظریہ ہے دنیا کو دیکھنے کا، ٹین ایجرس کو دیکھنے کا، سینئر سٹیزنس کو دیکھنے کا، اسکولنگ کو دیکھنے کا، اس نظریے کو ایک بار پھر بدل کے ایک نئے نظریے میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اس بار وی ایڈریس دا ڈفرنٹ population of our community. Because ہمارے پاس بہت سارے سوال ہیں میم، اتنے سارے سوال، اتنی ساری باتیں کرنا ہے، لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے. ہم لوگ بے صبری سے انتظار کر رہے تھے. تو میں چاہتا ہوں کہ نیلم پہلا سوال آپ سے پوچھے. کیا ہے ذہن میں، کیا پوچھنا ہے؟ میم میں یہ سوچتی ہوں کہ جو پہلا سوال میرے مائنڈ میں ہے اور آج کا ہمارا جو ایپیسوڈ ہے، میں امید کرتی ہوں کہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج ہو اس ایپیسوڈ کے بعد. وہ یہی ہے کہ کووڈ میں ہم نے دیکھا کہ جب ہم گھروں میں بند ہو جاتے ہیں تو ہم کس طرح بیمار فیل کرنے لگتے ہیں. ہمارے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ جو فیلنگ ہم نے 2 سال فیل کی، اگر وہ بات ہم ہمارے گرینڈ پیرنٹس کی کریں تو نہ جانے کتنے سالوں سے وہ یہی فیل کر رہے ہیں. اس کووڈ کے زمانے میں بہت ساری پیاری پیاری ہستیاں، بہت شفیق لوگ، بہت ہی عزیز لوگ جو ہیں وہ چلے گئے ہمارے بیچ میں سے. سب کی فیملیز میں ہوا ہے، میری فیملیز میں بھی ہوا ہے. بہت جن لوگوں کو ہم چاہتے تھے وہ لوگ چلے گئے. بٹ آئی تھنک ویری اسٹرانگلی دیٹ اس کا ایک ریزن شاید تھوڑے لوگوں کے لیے لونلینس بھی تھا. بہت اکیلے ہو جاتے ہیں، اور جب آپ اس طرح اکیلے ہو جاتے ہیں کہ نہ کوئی بچے آپ سے آ کے مل سکیں، نہ آپ کے نواسا نواسی پوتا پوتی آپ کے پاس آ سکیں. بھائی کووڈ ہے، ہم ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، کووڈ ہے. مجھے تو لگتا ہے کووڈ سے زیادہ ان کو اکیلے پن نے مار دیا. تنہائی کھا گئی، بہت سارے لوگوں کو تنہائی کھا گئی. جی بالکل ٹھیک میم. لیکن میم یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو بات ہم کر رہے ہیں لونلینس کی، اگر ہم کووڈ کو ہٹا دیں تو بھی اگر ان کی زندگی پر نظر ڈالے نا میم تو یہ اکیلے اور تنہائی نظر آتے ہیں. آج بھی مطلب ایسا ہی ماحول ہے ہمارے گھر کا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ساجد. مجھے بھی لگتا ہے کہ انجانے میں، کوئی جان بوجھ کے تو نہیں کرتا، انجانے میں ہمارے بزرگ نگلیکٹ ہوتے ہیں. اینڈ تھوڑی بہت ذمہ داری ان کی خود کی ہوتی ہے، اور تھوڑی بہت جو ہے وہ ہمارے کلچر کی، ہمارے معاشرے میں جو ہم نے ایک ماحول، ایک مائنڈ سیٹ بنا لیا، ایک چلن ہے کہ دس از واٹ یو ڈو.
आफ्टर यू गेट मैरिड या आपके बच्चों की शादियां हो जाएं तो फिर आप इस तरह से बिहेव करते हैं और आप सारी चीज़ें गिव अप कर देते हैं, बहू को दे देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिम्मेदारियां हो गई, मजलिसें हैं, शुगल है, खाने पकाने हैं, हर चीज़ आप एकदम से ट्रांसफ़र कर देते हैं बहू के ऊपर और दूसरे लोगों के ऊपर. तो जो खालीपन होता है ना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज इन लाइफ. it's a transition phase and I call it दूसरे लोग भी होते होंगे, it's a general term maybe, it's called an कभी-कभी एक empty nest भी हो जाता है जी, right. है ना. मैम यहाँ पर मैं एक सवाल ऐड करना चाहूँगा कि मतलब एक एज आती है जहाँ पर बच्चों की शादी हो जाती है, ठीक है, और फिर जो है ऐसा होता है कि खासकर अगर ख़वातीन की बात करें तो उनके सारे काम जो है बहू के पास ट्रांसफ़र हो जाते हैं. अब सारी जिम्मेदारी उन्हें करना है और जो घर में ख़वातीन है उनके पास तो कोई काम होता नहीं है. ऐसी सिचुएशन में उनके लिए वक्त गुजारना या उन्हें काम करना शायद बहुत मुश्किल होता है उनके लिए. बिल्कुल सही. उनके लिए वक्त गुजारना भी मुश्किल होता है और मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग अपना टैलेंट, अपना हुनर, अपनी सलाहियतें जो हैं वो वेस्ट करते हैं. अच्छा. बहुत माजरत के साथ, मगर ये मैंने खुद देखा है कि इतनी काबिल ख़वातीन हैं, दे आर सो टैलेंटेड, उनको बेहतरीन खाने पकाने आते हैं, सीवन आता है, सिलाई आती है, इतने इयर्स तक उन्होंने किया है. इतनी एज पे करना है, 50-55 की हो गई, जिंदगी भर कोई काम किया हुआ है. रिटायरमेंट है ना. 50 is old. जी. I don't think 50 is old. Okay. I think in a few years I'm going to be 50 and I don't feel old. वो रिटायरमेंट हमने मान लिया है उसको. Exactly. I think it's a mindset. It's your mindset. It's how you perceive the world to be. आपके बच्चों की शादियां हो गई, नवासी हो गए, बस हम रिटायर हो गए, अब हम बुढ़े हो गए, अब हमारा काम ख़त्म, अब वो ट्रांसफ़र ले लें. तो ये आई थिंक दिस माइंडसेट नीड्स टू चेंज. तो मैम किस तरह से साजिद इस माइंडसेट को चेंज किया जाए ताकि अब तक तो हम जो माशरे में रह रहे हैं वहाँ पर अगर कोई काम कर रहा है बुजुर्ग तो हम उन पे क्वेश्चन करते हैं कि व्हाई एट दिस एज, या उनके बच्चों को क्वेश्चन करते हैं कि आपको शर्म नहीं आती, हमारे माँ बाप से काम कराते हैं. बिल्कुल. आई थिंक इट्स अबाउट टाइम वी चेंज दिस एटीट्यूड. मेरी दादी बहुत ही आई रियली एडमायर हर एंड आई थिंक उनकी काफ़ी क्वालिटीज़ मेरे अंदर आई हैं, गुड एंड बैड, आई थिंक बोथ. एंड शी वॉज अ वेरी एक्टिव पर्सन. शी डाइड व्हेन शी वॉज 96 एंड आई टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम हर. बहुत ज़्यादा मैं उनसे इंस्पायर्ड हूँ. And till I think she was about 88, she was very, very active. और वो हमेशा कहती थी कि मुझे बिठाओ मत. जिस दिन तुम लोगों ने मुझे बिठा दिया, काम ले लिया, मैं बैठ जाऊंगी, तो मेरे हाथ पैर चलने दो. And I think there was a lot of wisdom. जो बड़े लोग कहते थे उसमें काफ़ी हिकमत होती थी, wisdom होता था. And it's true, मैंने देखा है, बाहर की कंट्रीज़ में भी देखा है साजिद, लोग अकेले रहते हैं, बुढ़ी औरतें व्हील चेयर पर, हैंडीकैप्ड विद, किसी को स्ट्रोक हुआ होता है, किसी की कोई बीमारी होती है, कमर का दर्द, पैर, अलग अलग मुख्तलिफ लोगों के होते हैं, बट दे आर सो इंडिपेंडेंट. वो लोग अकेले शॉपिंग करते हैं, अकेले खाना पकाते हैं, अपनी फ्रेंड्स के पास जाते हैं, बाहर जाते हैं, उनकी एक लाइफ होती है, वो लोग अपनी जिंदगी जीते हैं. वो रुक नहीं गए हैं. हाँ, मुझे लगता है कि हमारे माशरे में लोगों ने जीना खत्म कर दिया. They think that 50 is over. Right. But I feel that 50 is the beginning. लेकिन I am going to be 50 in a few years. थोड़े सालों में मैं 50 क्यों जाऊंगी? I don't feel old at all. लेकिन ऐसा होता है ना कि हमारा कल्चर ऐसा बना, जैसे अभी आप देखेंगे रिटायरमेंट प्लान जो होते हैं, हम जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं वो ये होता है कि मेडिकली हम स्ट्रांग रहें, हमारे पास कुछ फाइनेंस होने चाहिए, अगर कोई बुजुर्ग बीमार पड़ जाए, किसी बीमारी में मुब्तला जाए. मालूम नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि हम नेगेटिव पार्ट ज़्यादा सोचते हैं एज कम्पेयर टू कि लाइफ को एंजॉय करें. और ये माइंड में ही रहता है कि रिटायरमेंट होने के बाद आराम करना है. हाँ, एब्सोल्युटली. आई थिंक इट्स जस्ट अ माइंडसेट दैट नीड्स टू शिफ्ट. थोड़ा सा अगर हम अपना माइंडसेट शिफ्ट कर लेंगे, आई थिंक 50 नहीं, किसको शिफ्ट करना है, जो होने वाला है 50+ 60 के, या हम लोग मैं अपनी बात करती हूँ साजिद. आई विल टॉक अबाउट माई सेल्फ, मी एंड माई हस्बैंड. मेरे हस्बैंड ज़्यादा ऑब्वियसली और मर्दों में और औरतों में हमेशा कपल्स में men are generally older and they become especially in Indian society में. तो he is going to be 50 very soon. But I think हम लोग एक तरह से जब बच्चे हमारे धीरे धीरे करके जाना शुरू कर दिया बच्चों ने, और शायद जब सब चले जाएंगे तो हमारे पास वक्त बहुत होगा,
تو ہم لوگوں نے میڈیکل انشورنس تو خیر بہت پہلے لے لی تھی, مگر اب ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنی ایکٹیویٹیز کو, تھوڑی سی ایکٹیویٹیز کو روکا ہوا ہے کہ ہم کو یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے. مثلاً ہم سوشل ورک بہت زیادہ کرتے ہیں, چیریٹی ورک بہت زیادہ کرتے ہیں, باہر کے لوگوں کی ہیلپ کرنا, کام کرنا بہت زیادہ کرتے ہیں. اپارٹ فرام آر پروفیشن, اپنے پروفیشن کے علاوہ بہت ساری چیزیں کرتے ہیں, ہم بہت انوالوڈ ہیں. تو ہم نے تھوڑی سی چیزیں روک کے رکھی ہوئی ہیں کہ ناؤ ابھی 3-4 سال تک بچیاں ہمارے ساتھ ہیں. جب وہ بچیاں چلی جائیں گی تب ہم ان چیزوں کو اور ایکٹیولی لیں گے. سو دیر از اے لاٹ آف ورک ٹو بی ڈن. بہت ہی پازیٹیو پوائنٹ ہے ساجد, جہاں اب تک یہ پلاننگ کر رہے ہیں ہم ہماری زندگی میں کہ 50 سال کے بعد ہمارے ہاتھ میں اتنا پیسہ ہونا چاہیے یا ہم ریٹائر ہو کے یہاں جا کے رہیں گے, تو کیوں نہ یہ سوچے کہ 50 سال کے بعد ہم سوسائٹی کے لیے یہ کریں گے. بالکل, وی شوڈ آل تھنک کہ ابھی تک ہم نے کمیونٹی سے لیا ہے, ہم نے ریسورسز لی ہیں, امپلائمنٹ تھے تو بھی ہم نے سمجھو ہم نے کمیونٹی سے کانسٹنٹلی لیا ہے, رائٹ. آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم وین یو آر 50 پلس, اٹس ٹائم ٹو گیو بیک ٹو دا کمیونٹی. تو آپ کسی ادارے کو ہیڈ کریے, آپ گھر میں چیزیں شروع کریے, محلے کی لڑکیوں کو پڑھائیے, کام والی کے بچوں کو پڑھائیے, کوئی اچھے کاز کے لیے اپنا وقت دیجیے. اپنے بچوں کے اسکول میں, نواسیوں کے اسکول میں, پوتا پوتیوں کے اسکول میں اگر آپ ایجوکیٹڈ ہیں تو آپ والنٹیئر کر سکتے ہیں ایز اے ٹیچر. مطلب اب تو زمانہ بدل گیا, اب تو دیکھیں بزرگ بھی موبائل یوز کر رہے ہیں اور دھمال یوز کر رہے ہیں. اوہ مائی گاڈ, آل دا ٹائم میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں, گارڈن میں بھی بیٹھے ہیں. جو ہم لوگ پہلے دیکھتے تھے واک کرتے تھے, پر نارملی اگر گارڈن بھی جا رہے ہیں تو وہ موبائل پہ ہی یوز کریں, مطلب وہ خود بھی اس کے ایڈکٹڈ ہیں. یو آر رائٹ, اینڈ اٹس ویری ویری سیڈ. اٹس ویری سیڈ کہ بزرگوں میں بھی, اب جیسے بچوں کو ہم کہتے ہیں کہ موبائل ایڈکشن ہو گیا, بزرگوں میں بھی ہو گیا. تھوڑی ہماری غلطی ہے کہ کیوں ہوا, اگر وہ لوگ اتنا لونلی نہ ہوتے تو شاید ان کو نہ ہوتا. اور تھوڑی ان کی اپنی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ کرنا چاہیں تو آئی تھنک بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور میرے خیال سے نیلم, بیماریاں بھی دور رہتی ہیں جب آپ ایکٹیو ہوں. رائٹ, میم جس طرح آپ نے کہا کہ بیماریاں بھی دور رہتی ہیں جب ہم ایکٹیو ہوتے ہیں. بالکل. تو اب تو یہ ایک چلن بن چکا ہے ساجد کہ جہاں ہم نے ہمارے گرینڈ پیرنٹس کو یا ہمارے پیرنٹس جو کافی اولڈ ہیں انہیں گھر میں بٹھا رکھا ہے. تو ایز ینگسٹرس اب ہمارا پہلا قدم کیا ہونا چاہیے انہیں پھر سے ایک بار زندگی میں واپس زندگی دینے کے لیے؟ ایبسلیوٹلی, آئی تھنک سب سے بڑی ذمہ داری تو آئی تھنک اگر آپ کے گرینڈ چلڈرن آپ کے پاس ہیں تو بہت خوش نصیب ہیں وہ گرینڈ پیرنٹس جن کے گرینڈ چلڈرن ان کے پاس ہیں. کیونکہ میں تو اپنی بلڈنگ میں دیکھتی ہوں کہ بیچارے سب لونلی ہیں, سب کے پوتا پوتی نواسا نواسی جو ہیں دے آر ابراڈ, اور وہ لوگ لونلی ہوتے ہیں. مگر آئی تھنک اگر وہ سچویشن بھی ہے, چاہے آپ کے گرینڈ چلڈرن آپ کے ساتھ ہوں تب تو بہت ہی اچھی بات ہے. دیر سو مچ یو کین ڈو ود دیم. مجھے یاد ہے میرے دادا دادی مجھے اتنی کہانیاں سناتے تھے, آئی تھنک اتنی کتابیں پڑھ کے سناتے تھے, اتنے انہوں نے مجھے مرثیے اور شعر یاد کروائے میرے دادا نے. تو دے ہیڈ اے ہیوج رول ٹو میک می ہو آئی ایم ٹوڈے. دے گیو می اے لاٹ آف ٹائم, اے لاٹ آف لو, اے لاٹ آف کانفیڈینس. اینڈ میں نے پچھلے ایپیسوڈز میں جو ہمارے سیزنز گزرے ہیں اس میں میں نے بہت ایمفیسائز کیا ہے کہ ارلی چائلڈہڈ کا امپیکٹ آپ کی زندگی پر کتنا ہوتا ہے. تو دادا دادی اپنے نواسے نواسیوں کی زندگی کو بہت زیادہ انفلوئنس کر سکتے ہیں. تو آئی نو کہ mine did, they played a huge role in my life and they do in everybody's life. And that is one thing. And the other thing is کہ اگر آپ کے نواسا نواسی پوتا پوتی آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو بھی you can do so many things. آپ مسجد میں والنٹیئر کر سکتے ہیں, امام باڑے میں والنٹیئر کر سکتے ہیں, یوتھ کی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں, کریئر کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں, لڑکیوں کو کوئی چیز سکھا سکتے ہیں, ویمن امپاورمنٹ کر سکتے ہیں, انگلش اسپیکنگ کلاسز کر سکتے ہیں, لائبریریز میں والنٹیئر کر سکتے ہیں. کچھ ایسے ایگزامپل ہے آپ کے پاس کہ اس ایج پر کسی نے کچھ ایسے کارنامے کر کے دکھائے ہیں؟ آپ کی لائف میں کچھ ایسا ایکسپیرینس ہوا ہو جیسے کہ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ جب آپ امریکہ گئی تھیں تو آپ کے جو وین ڈرائیور تھے وہ کافی بزرگ تھے. بالکل, ہی واز اے کرمنالوجی پروفیسر. جی, ہی واز 80 پلس اینڈ ہی واز, ہم لوگ جب گئے تھے تو کسی سلسلے میں تھوڑی سی ہاسپٹل کے چکر بھی لگے تھے, اور جب وہاں پر تھے تو وہاں کا جو وین ڈرائیور تھا میں نے اس سے ایسے ہی, مجھے شوق ہے لوگوں سے باتیں کرنے کا, وہ لوگ بھی کافی فرینڈلی ہوتے ہیں تو ان لوگوں سے, تو ہی واز اے کرمنالوجی پروفیسر. اس سے میری بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی, ابھی بھی ہے. اینڈ ہی یوز ٹو ڈرائیو دا وین
صرف سروس کی خاطر, اسے کچھ چاہیے نہیں تھا بدلے میں, وہ صرف اپنی سروس دیتا تھا تاکہ وہ لوگوں کی مدد کر سکے. وہاں پر میں نے دیکھا بہت ساری بزرگ عورتیں ہوم لیس لوگوں کے لیے کچن چلاتی تھیں, آ کے ہاسپٹلز میں ریسیپشن پہ کام کرتی تھیں. جو بچے بہت زیادہ بیمار ہیں ان لوگوں کا, ناٹ اے نرس, دے ور ناٹ پروفیشنل نرسز بٹ دے ور جسٹ ہیلپرز جو لوگوں کو کمفرٹیبل فیل کرائیں. تو آئی تھنک اگین اٹس اے مائنڈ سیٹ چینج. مجھے یاد ہے میری بہن کی نیبر تھیں لندن میں, اور شی یوزڈ ٹو لیو الون. باربرا, وہ اکیلے رہتی تھی, ویل چیئر پہ ہوتی تھی بٹ وہ اکیلے شاپنگ جاتی تھی, اکیلے کھانا پکاتی تھی, اپنے فرینڈ سرکل میں جاتی تھی, بینگ آن ویل چیئر. لیکن ایسا اگر یہاں سوسائٹی میں ہم لوگ کرنے لگیں گے تو بولیں گے نالائق اولاد ہے, کسی کام کی نہیں ہے. تو پھر پتہ نہیں, اٹ ڈیپینڈز. اگین ایک خود بھی ایک لو ہوتا ہے بچپن سے, ایسا ہوتا ہے نا کہ ماں کو دھیان رکھنا ہے, باپ کو دھیان رکھنا ہے. بالکل, ماں باپ کا دھیان رکھنا ہے, ماں باپ کے ساتھ کو اپنے ساتھ رکھنا ہے. مگر آئی تھنک باہر کی کنٹریز میں اگر آپ کے بچے ہیں تو کبھی کبھی ریالٹی یہ ہے کہ ان لوگوں کی زندگی بہت بزی ہوتی ہے. تو جو لوگ اپنے بچوں کے ساتھ امریکہ جاتے ہیں نا, ان کا وہاں دل نہیں لگتا, کیونکہ وہاں بچے پورا دن دے آر آؤٹ آف دا ہاؤس. تو واٹ ڈو یو ڈو, رائٹ؟ وہاں تو اور بھی زیادہ لونلینس ہے یہاں سے زیادہ. تو کم سے کم یہاں اس بات کی آسانی ہے کہ آپ کے پاس آٹو ہے, ٹیکسی ہے, نیبرز ہیں, دوست ہیں, ایک ماحول ہے, کلچر ہے جن کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری ہے. بہت سارے ویسے لوگ ہیں. تو دیر از سو مچ دیٹ یو کین ڈو. ایگزیکٹلی, یو کین ہیلپ دا ہوم لیس. میم جہاں یہ دو مائنڈ سیٹ ہم لوگوں نے ڈسکس کیا, ساجد وہاں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب لوگ اکیلے ہوتے ہیں اور خالی بیٹھے ہوتے ہیں, تو جس طرح کے خیالات ان کے ذہن میں آتے ہیں, مطلب جو کہتے ہیں نا ان کا مینٹل پیس نہیں ہوتا, تو یہ اکیلے رہنے کی وجہ سے, خالی رہنے کی وجہ سے, کوئی کام نہیں ہونے کی وجہ سے کس طرح کا اثر ہوتا ہے ان پر؟ I think it plays a really it takes a really big toll on your health. آپ کی ہیلتھ کافی خراب ہوتی ہے, کیونکہ جب آپ کسی چیز کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں اور اگر نیگیٹو ہوتی ہو تو آپ کے بلڈ پریشر, تھائرائڈ, نیز کا درد, آپ اسکیزوفرینیا, بھولنے کی بیماری, جو ڈیمینشیا ہے, الزائمرز جیسی چیزیں ہوتی ہیں, چڑچڑاپن بہت زیادہ ہو جاتا ہے. چڑچڑاپن تو ہوتا ہی ہے, وہ تو چھوٹی سی چیز ہے, مگر اس کے کمپیریزن میں ڈیمینشیا, یہ وہ جو خطرناک چیزیں ہوتی ہیں, اٹس بیکاز یو آر ناٹ ایکٹیو. آپ نے اپنے برین کو ایکٹیو ہی نہیں رکھا. اٹس یور ایٹیٹیوڈ. تو ضرورت ہے میرے خیال سے, کرکس باٹم لائن یہ ہے کہ ہم اپنا ایٹیٹیوڈ چینج کریں, ہم اپنی سوچ چینج کریں, ہم اپنی زندگی کو ختم نہ سمجھیں. 50 years is not retirement. And بڑھاپا نہیں ہے 50 years. I think 80 plus, 85 plus is بڑھاپا. وہ بڑھاپا ہے. جی. Actually وہ ایڈ دیکھ کے نا ہم لوگ 60 plus جو ہے سمجھتے ہیں کہ اب بزرگ ہو گیا, ریٹائرمنٹ ہو گیا. I think 85 plus is بڑھاپا. لیکن ابھی اتنی حیات کہاں ہے کسی کے پاس؟ اس کا بھی کوئی ریزن ہے؟ پھر بھی اچھی خواتین میں ہوگی. اور اچھا اس کا بھی کوئی ریزن آپ بتا سکتے ہیں؟ مطلب ہم دیکھ رہے خواتین کی لائف زیادہ ہے لیڈیز کی, ایز کمپیئر ٹو کیونکہ ایکٹیو زیادہ رہتی ہے نا, سوشلائزیشن زیادہ ہوتی ہے, لوگوں سے زیادہ بات چیت کرتے ہیں. مرد کا ایک تو تھوڑی سی شاید ایک وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ زیادہ تر عمر میں تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں, بٹ اس کے علاوہ بھی کم بولتے ہیں, شاید اتنے ایکٹیو نہ ہو. تو جو لوگ میرے خیال سے ایکٹیو رہتے ہیں, پرپسفل جن کی زندگی ہوتی ہے, جن کے پاس ہمیشہ دے ہیو سم تھنگ ٹو لک فارورڈ ٹو, وہ لوگ آئی تھنک بیماریوں سے بھی دور رہتے ہیں, اور زندگی بھی ان کی خوشحال ہوتی ہے, پازیٹیو ہوتی ہے, بہتر ہوتی ہے. اور وہ ان لوگوں کی زندگی بھی آبویسلی پھر جب بیماریاں کم ہوں گی, پازیٹیوٹی زیادہ ہوگی, کرنے کے لیے کام ہوں گے, تو حیات بھی زیادہ ہوتی ہے. اوکے, تو مطلب اگر پارٹنر چلا بھی جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ زندگی ختم ہو گئی. بالکل نہیں, ایبسولوٹلی ناٹ. دیر از سو مچ ٹو ڈو. مجھے تو یہ لگتا ہے, اتنا افسوس ہوتا ہے لوگوں کو دیکھ کے کہ آپ کے پاس اتنے سارا وقت ہے, یہاں وقت کی کمی ہے, اور آپ کے پاس وقت بھی ہے, نالج بھی ہے, صلاحیت بھی ہے, تو آپ اپنے وقت کو استعمال کیوں نہیں کرتے؟ بالکل. کیونکہ آئی تھنک اس کا بھی سوال ہوگا میرے خیال سے حشر کے دن, اس کا بھی سوال ہوگا کہ وقت وہ تو ہر پل کا سوال ہے میڈم, ہر پل کا سوال ہے میڈم. میم مجھے بات کر کے بھی بہت اچھا لگا, اور نیلم کو بھی, کیونکہ یہ جو سلوشن تھا بہت ضروری تھا لوگوں تک پہنچانا, بیکاز ایسے حالات سے ہم گزر رہے ہیں جہاں پر زندگی کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں کہ اب کچھ ہے ہی نہیں, اب اللہ ہمیں بلا ہی لے,
کچھ کام نہیں ہے. تو شاید آپ نے, میں کہہ سکتا ہوں کہ امید کی کرن آپ نے جگائی ہے لوگوں کے اندر. انشاءاللہ آئی ہوپ لوگوں کو انسپریشن ملے اور وہ لوگ اپنی زندگی کے ساتھ کچھ پرپسفل کریں. آئی ایم شیور وہ اگر ڈھونڈیں گے تو انہیں بہت کچھ ملے گا کرنے کے لیے. چاہے آپ اپنے گھر کی کسی ہیلپر کے بچے کی مدد کریں, فائنینشلی تو سب کر سکتے ہیں. آئی تھنک گیونگ ٹائم از مور امپورٹنٹ. تربیت کرنا, کسی کی کاؤنسلنگ کرنا, کسی کو سہارا دینا, اس کا سکون بھی الگ ہی ہوتا ہے. بالکل بالکل, اینڈ اٹس ویری سیٹسفائنگ. سو آئی ہوپ انشاءاللہ the thought of our community changes and older people find a new direction in life. بالکل نیلم, مجھے لگتا ہے کہ نئی سوچ سماج میں لانا چاہیے, یہ ہم لوگ کا مقصد ہوتا ہے. اور بزرگ اگر خوش ہیں تو شاید پورا گھر خوش ہے. اگر وہ بیمار ہوتے ہیں تو شاید سارے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں, ماحول خراب ہو جاتا ہے. ویورز, آخر میں بس آپ سے اتنا ہی کہنا چاہیں گے, اور خاص کر ہماری ینگ جنریشن سے ہم اکثر دیکھتے ہیں نا کہ کہتے ہیں کہ پیرنٹنگ سٹائل بدلنی چاہیے. ہمیں بھی ہمارا سوچنے کا سٹائل, ہمارا نظریہ بدلنے کی ضرورت ہے. اب تک ہم نے بہت ہمارے گرینڈ پیرنٹس کو کہا ہے کہ نہیں آپ گھر میں رہیے, آرام کیجیے. اب ہمیں انہیں کہنا چاہیے کہ جو چیز آپ کو خوشی دے وہ کام کیجیے. زندہ تو یہ ہے ہی, اب موقع ہے ان کی زندگی کو ایک بار پھر سے انہیں زندہ کرنے کا. ان کے جو بھی خواب تھے, یہ جو بھی کرنا چاہے وہ والنٹرنگ ہو, کسی کی مدد کرنا ہو, کام کرنا ہو, بچوں کو پڑھانا ہو, کوکنگ کرنا ہو, جو بھی چیز انہیں خوشی دیتی ہے, انہیں جینے کی وجہ دیتی ہے, وہ ان سے ہم نہ چھنیں. انہیں سپورٹ کریں, انہیں آگے بڑھنے دیں. اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ, پیغام انسانیت. شکریہ.